السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. سامعین محترم، آج بھی ہو گر ابراہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لوراک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سامعین، میں آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے فضائل اور مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو شریعت و سنت کے احکام پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، جس کا مطلب ہے کہ اے بندگان خدا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے. یعنی جو جانور تم رب کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو، اس جانور کا نہ تو گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی خون رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی، لیکن تمہاری نیتیں رب کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے. قربانی رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں. مخصوص جانور یعنی ہر جانور، لنگڑا، لولا، اندھرا، گونگا، بہرا، یہ قربانی میں نہیں چلے گا. مخصوص جانور، ایک کلاس کا جانور، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھرا نہ ہو، کٹا پھٹا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اسی لیے اس میں یہ قید ہے مخصوص جانور کو، اور پھر مخصوص دن میں، یعنی 10، 11، 12. ایسا بھی نہیں کہ آپ جب چاہو قربانی کر دو. تو جانور بھی مخصوص ہوگا اور دن بھی مخصوص ہوگے، یعنی خاص ہوں گے. جب آپ خاص جانور کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر جو جانور کھرے اتریں، جب آپ ان جانور کو اسلام کے بتائے ہوئے دن میں قربان کریں گے، ذبح کریں گے، اسے قربانی کہا جائے گا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی. اور قربانی تو وہ مقدس عمل ہے کہ ہر امت اسے کرتے چلی آئی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قربانیاں بنائیں. ہر امت اپنے اپنے اعتبار سے قربانی پیش کرتی رہی. بہرحال یہ بڑی قدیم عبادت ہے، اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے. آپ جب تک اپنے وقت کی قربانی پیش نہ کریں گے، خدا کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اپنے مال کی قربانی پیش نہ کریں گے، خدا کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اپنی جان کی قربانی پیش نہ کریں گے، خدا کا قرب حاصل نہیں ہوگا. تو قربانی کا مفہوم بہت وسیع ہے، مگر آج ہم بقرعید کی قربانی جو جانوروں کی ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بقرعید کے دنوں میں یوم النحر میں انسان کا یعنی مسلمان کا کوئی بھی عمل قربانی سے بہتر نہیں. یعنی اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ہے قربانی. اور قربانی میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک اس پیسے سے بہتر کوئی پیسہ اس دن نہیں. اب مسائل سماعت فرمائیں. یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، ہر سال بلا ناغہ قربانی پیش کرتے رہے، قربانی کرتے رہے جانوروں کی. میں آپ سے کچھ مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قربانی اس پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، اور زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو. لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ سال بھر تک وہ مال گھٹتا بڑھتا رہا آئے، پھر جب نیا سال آئے گا، دوسرا سال آئے گا، تب جا کر کے اسے زکوٰۃ دینا ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر قربانی کا دن شروع ہونے سے پہلے، جیسے بقرعید کی 10 تاریخ کو قربانی شروع ہوتی ہے، تو بقرعید کی 9 تاریخ تک کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قریب ہے. لیکن جب 10 تاریخ آئی تو وہ جو ہے تو 30-40 ہزار روپے کا مالک ہو گیا، اور یہ پیسہ اس کا فری ہے، کوئی قرض وغیرہ بھی ڈوبا وہ نہیں ہے. تو اس پر اسی وقت قربانی واجب ہو جائے گی. یعنی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ تو آیا مگر ضرورت میں ڈوبا ہوا ہے، ضرورت وغیرہ سے فرصت ہے، تو اس کے پاس وہ پیسہ آیا تو یہ نہیں کہے گا کہ یار میں اب 1 سال دیکھوں گا، 1 سال انتظار کروں گا پھر آئندہ سے قربانی کروں گا. ایسا نہیں چلے گا. اس میں قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالدار ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا گارجین سرپرست ہمارا باپ ہے، اس نے کر دیا تو گھر کے سب کی طرف سے ہو گئی. یہ بہت زیادہ رواج پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ یہ رواج پھیلا ہوا ہے کہ ابا کی طرف سے ہو گئی ختم سب. حالانکہ گھر میں 4 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، سب باقاعدہ برابری سے کما رہے ہیں، اور سب کے پاس باپ کی نہ معلومات میں یا معلومات میں سب کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے الگ الگ. کچھ پیسہ تو باپ کو پتا ہے، کچھ پیسہ باپ کو پتا نہیں ہے، مگر یہ 100% کلیئر ہے کہ بچے کما رہے ہیں اور اپنا جوڑ جوڑ کے رکھے بھی ہوئے ہیں. مگر قربانی کے معاملے میں ابا نے کروا دی، بس ہو گیا کام. تو اس مسئلے کو سماعت فرمائیں کہ گھر میں جتنے بھی بچے ہیں اگر وہ بالغ ہیں اور ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر پیسہ رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر 30,000 روپے اس وقت کے حساب سے، اگر 30,000 روپے اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، بھلے ہی وہ باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، ماں کو پتا ہو یا نہ ہو، اگر 30,000 روپے بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے بچت میں، تو اس کو اپنی قربانی الگ سے کرنا ضروری ہے. باپ کی ہوئی قربانی سے کام نہیں چلے گا. باپ کی قربانی ہو گئی، بیٹوں کو اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قربانیاں کرنا پڑیں گی. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جانور لے اور جانور ہی کی قربانی کرے. وہ چاہے تو بڑے جانوروں میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ حصہ بھی قربانی ہی ہے. اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں. بیوی کے پاس جو زیور ہوتے ہیں، بیوی اس کی مالک ہوتی ہے، بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہے. بہو آئی بیاہ کر کے گھر میں، بہو کے پاس زیور ہیں تو بہو الگ قربانی کرے گی، لڑکا الگ قربانی کرے گا، باپ الگ قربانی کرے گا، ماں الگ قربانی کرے گی. بھلے ہی گھر میں ایک ہی قربانی ہو، سب لوگ اپنا حصہ ڈال دیں کہیں پر، مگر سب پر قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ ان کے پاس پیسہ بچت ہو، یعنی حاجت میں ڈوبا ہوا نہ ہو. اسی طرح لڑکی کے لیے زیور بنوا کر کے رکھ دیے اور لڑکی کو سونپ دیے، بھلے ہی لڑکی کماتی نہیں ہے مگر وہ زیور اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اگر 30,000 روپے کا تقریباً زیور اس کے پاس ہے، 52 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر، تو لڑکی پر بھی قربانی واجب ہوگی. اسی طرح سب لوگ بھلے ہی الگ الگ کما رہے ہیں لیکن باپ کے پاس پیسہ لا کر کے رکھ دیں، باپ کے پاس پیسہ، سب کے پاس سب پورا پیسہ سب نے باپ کے پاس لا کر کے جمع کر دیا. لیکن اگر اس پیسے کا بٹوارا ہر لڑکے کی کمائی کا الگ الگ کیا جائے تو سب کے پاس اتنا پہنچ جائے گا کہ جس پر قربانی واجب ہو، اگرچہ سب پیسہ لا کر کے وہ باپ کو دے رہے ہوں،
مگر سب پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر سب نے 5 لڑکے ہیں، انہوں نے باپ کو کما کر لا کے دے دیا پیسہ پورا، اب باپ نے اس پیسے کو قربانی کے دنوں میں سب پر بانٹا، جب سب پر بانٹا تو اتنا اتنا بٹ گیا سب کے پاس کہ سب کے پاس 52 تولہ چاندی کا پیسہ اکٹھا ہو گیا، تو سب پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں، اور جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرائیں۔ بے پناہ اس سے برکتیں ملیں گی، اللہ کے نزدیک خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزدہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی والے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، مثال کے طور پر ہم ابھی بقرعید کے موقع پر آپ نے کہیں حصہ 1500 روپے میں ہو رہا ہے، کہیں 2000 روپے میں ہو رہا ہے، آپ نے 1500 روپے یا 2000 روپے میں حصہ ڈال دیا، اب یہ 1500 روپے آپ نے قربانی اس میں کروا دی، آپ کی قربانی ہو گئی، 2000 2500 3000 روپے جو بھی ہے آپ کی قربانی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہ کروایا اور قربانی کے دن ختم ہو گئے اور اب آپ چاہیں 50 بکرے لے کر کے اب آپ قربان کر دیں کھٹا، قربانی کا دن ختم ہونے کے بعد سینکڑوں ہزاروں بکرے بھی اگر آپ لے کر کے اسے قربان کر کے لوگوں کو کھلا دیں یا ایسے ہی لوگوں کو صدقہ کر دیں، آپ خود بتائیے کیا قربانی کے برابر آپ کو ثواب ملے گا؟ کسی صورت میں نہیں ملے گا۔ جو ثواب آپ کو قربانی کے دنوں میں 1500 روپے 2000 روپے خرچ کرنے میں ملتا، کروڑ روپے بھی اگر آپ بعد میں خرچ کریں گے تو وہ ثواب آپ کو قربانی جیسا نہیں ملے گا، کیونکہ عبادت ٹائم پر اگر جو مقرر ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے، اور بعد میں تو قربانی ہوگی بھی نہیں، آپ ویسے بھی جانور کو کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، مگر قربانی کے برابر وہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ قربانی ایک قسم کا صدقہ بھی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی جان کا اتارا بھی بن جاتا ہے وہی۔ تو آپ سخاوت سے کام لیں، گھر کے جتنے افراد ہوں اگر سکچم ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کروائیں، حصہ لیں، جانور قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ پہلی قربانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، پھر آئندہ جب ہم کرائیں گے تو اپنے لیے کروائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دی، حضور کی بارگاہ میں قربانی ہو گئی حضور کی نام پاک پر، لیکن آپ نے اپنے طرف سے اگر قربانی دوسری نہیں کی ہے تو آپ بری ذمہ نہیں ہوئے، آپ کا واجب آپ کے سر پر ویسا ہے جیسا ہے۔ اس لیے اگر ایسا کرنا ہے کہ پہلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پیش کرنا ہے تو آپ 2 قربانیوں کا انتظام کریں، ایک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور ایک خود اپنے لیے کریں، اس میں آپ کو دونوں چیز حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ شروعات کرواتے قربانی کی تو اس سال ابا کے نام پر، پھر آئندہ سال اماں کے نام پر، پھر اس کے بعد بڑے بھیا کے نام پر۔ تو میں نے اس کا جواب پہلے ہی عرض کر دیا کہ ایسا نہیں چلے گا، قربانی جس کے نام کی بھی آپ کریں گے ہو جائے گی، اگر اس پر واجب نہیں ہے تو اس کی قربانی نفل ہو جائے گی، لیکن جن پر واجب ہیں ان کی قربانیاں اگر نہیں ہوئی تو وہ سب کے سب گنہگار رہیں گے۔ اس لیے جن پر واجب ہے سب سے پہلے وہ توجہ دیں۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، اگر گھر کے بالغ افراد کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، باپ نے ایک جانور خریدا اور اس کے لڑکے اس سے الگ رہتے ہیں، مان لیجیے 2 لڑکے اس کے کہیں باہر رہتے ہیں، تو اگر وہ اپنے ان بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا اسی جانور میں تو بچوں سے اجازت ضروری ہے۔ بہو کے نام سے کرنا چاہتا تو بہو کی بھی اجازت لے لے، بیٹے کی بھی اجازت لے لے، انہوں نے اجازت دے دی، پھر باپ نے پورا جانور سب کے نام پر کر دیا، قربانی ہو گئی سب کی، اور اگر اجازت نہیں دیا تو ان کی قربانی نہیں ہوئی، باپ کی بس ہو گئی۔ اور اگر نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم،
قربانی 10 11 12 دن میں کریں یا رات میں، سب جائز ہے۔ رات میں قربانی کی ممانعت کی گئی تھی، فقہائے کرام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں لائٹ کی بہت دقت تھی، روشنی کی دقت تھی، اندھیرے میں لوگ جانور کاٹیں، ہینڈ بینڈ کاٹ ڈالیں، جانور کو تکلیف ہو، صحیح سے نہ ذبح ہو۔ اس کے پیش نظر علماء کرام نے رات کو جانور ذبح کرنے کو منع کیا تھا، لیکن آج لائٹنگ وغیرہ فل ہے، انتظام ہے، اگر کوئی اس انداز میں رات میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، رات ہو یا دن قربانی ہو جائے گی۔ اور قربانی کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہوتا، کوئی مکروہ ٹائم نہیں، قربانی ان 3 دن راتوں میں جب بھی آپ کریں گے قربانی کا ٹائم ہے، اس کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں۔ قربانی کرنے کے لیے حافظ صاحب کا ہونا ضروری نہیں، جو جانور اچھے سے ذبح کرنا جانتا ہو، رگیں کاٹنا جانتا ہو، وہ بھی جانور وہ ذبح کر سکتا ہے۔ قربانی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، انی بچۃ وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، یاد ہے تو ماشاء اللہ پڑھیے۔ مین پوائنٹ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ چاہے قربانی والا جانور ہو یا کوئی بھی جانور ہو، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت اگر اچھی طریقے سے جانور ذبح کرنا جانتی ہے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بچہ سمجھدار ہے، اچھی طریقے سے چھری چلانا جانتا ہے، جانور ذبح کرنا جانتا ہے، وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بالغ ہو، مرد ہو، حافظی ہو، مولانا صاحب ہو، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا یاد ہے تو پڑھ لیجئے، ورنہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کر دیجئے۔ اور جانور جب اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال اتاریے۔ ٹھنڈا کا مطلب یہ روح اچھے طریقے سے نکل جائے، اس کے بعد جانور کی کھال اتاریے۔ کھال اتارتے اتارتے گردن اگر کٹ کر گر گئی تو لوگوں میں مشہور ہے کہ گوشت مکروہ ہو جاتا ہے، گوشت ایسا نہیں ہے۔ بکرے کی یا بھینسے کی گردن تو کٹے گی نہیں، لیکن کبھی کبھی ہم مرغی کاٹتے ہیں، کاٹتے کاٹتے مرغی کی منڈی الگ ہو گئی تو اس سے کوئی گوشت مکروہ نہیں ہوتا۔ قربانی کی جو کھال ہے ہر دینی کام میں دی جا سکتی ہے، مسجد میں دی جا سکتی ہے، مدرسے میں دی جا سکتی ہے، امام مؤذن صاحب کو نذرانے کی شکل میں دی جا سکتی ہے، قبرستان کی مدد کے کوئی کام ہے وہاں دی جا سکتی ہے، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، غریب نہیں ہے آپ کا دوست احباب ہے کوئی، آپ اسے دینا چاہتے ہیں اسے بھی دے سکتے ہیں۔ صرف اتنا دھیان رکھیں کہ اس کو بیچ کر کے آپ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سکھا کر کے بڑھیا آپ چاہو تو گھر میں جا نماز بنا لو یا کچھ کام چلے گا، لیکن اسے بیچ کر کے پیسہ رکھ لیں کھا لیں، یہ جائز نہیں۔ تو 10 11 12 قربانی کے دن ہیں، رات میں کریں یا دن میں، سب سے بہتر پہلا دن، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ جس کے پاس کم سے کم 52 تولہ چاندی کا پیسہ ہے، یا اتنی چاندی ہے، یا اتنی پیسے کا سونا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، یا اتنا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے، یا LIC میں اس کا پیسہ جمع ہے، یا بینک میں اس کا جمع ہے، یا BC میں اس کا پیسہ جمع ہے، یا اتنے پیسے کا اس کا ایک مکان ہے جو کرائے سے چلتا ہے، یا اتنے پیسے کے اس کا کوئی کھیت ہے جس پہ کھیتی کرتا ہے، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ کیش نہیں ہے پیسہ، سونا چاندی ہے، نقد پیسہ نہیں ہے، کسی سے ادھار لے لو، قربانی کراؤ، بعد میں چکاتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھار لے کر کے نہیں کام چلے گا، کیونکہ 3 دن کے بعد ٹائم ختم، ادھاری تو بعد میں بھی چکائی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس مال ہے اسے آپ چکا دیں بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اور آپ سب کو شریعت و سنت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جانور کی پچونی نہیں کھا سکتے، اور بھی کچھ چیزوں سے میں منع ہے، فی الحال پچونی کو میں بتا رہا ہوں کہ پچونی نہیں کھانا چاہیے، اور بھی کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں۔
ایک جانور ذبح ہو چکا ہے، دوسرا جانور بالکل اسی کے سامنے ذبح کرنا یہ منع ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی کھلا پلا دیں۔ سب سے بہتر یہ کہ بہترین قیمت والا جانور وہ سب سے بہتر اس کی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔